دعا کی، اس کا کوئی منکر نہیں۔ عقیدہ توحید سے متعلق سوال ہے کہ کیا اہل سنت کے مطابق خدا ہاتھ پاؤں یعنی جسم رکھتا ہے؟ وہ شاید کچھ کتابوں میں یا تو سوالوں سے یہ سوال۔ ہاں یہی باتیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کے لیے نا سارے اکٹھے ہوں اور بیٹھ کر بات کریں، اور اگر آپ سے حل نہیں ہوتی مجھے اس مجلس میں دعوت دے دیں، بے شک ٹی وی پر ہی ہو، سنی علماء بھی بیٹھ دیں، آپ بھی، میں حل کر دوں گا کہ بات دونوں کی ایک ہے، عباراتنا شتیٰ و حسن قواعد، لفظوں کا فرق ہے، وہی بات سنی کہتے ہیں، وہی آپ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ اب یہ خیال جو ہے نا کہ سنی اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں، کروڑ لعنت ہے سنی ترجیح بول مانے، کوئی نہیں مانتا۔ بالکل ہر کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اس کی کوئی مثال اور نمونہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوا اور آپ کی کتابوں میں لوگ لکھ لیں، سنی یوں مانتے نہیں۔ باقی الفاظ آئے بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ آنکھوں کا لفظ آیا کہ وسنا الفلک باعیننا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اب وہاں سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں نہ ہماری طرح ہاتھ ہیں، مگر لفظ ہیں، ان لفظوں کا پھر حل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کا اقتدار ہے، اس کی قبضہ میں ہے، ورنہ اس طرح کا ہاتھ نہیں۔ یہ سارے سنی شیعہ دونوں ایک ہی کہیں گے، بدنام کرنے کی بات الگ ہے کہ جو الفاظ آ گئے ہیں قرآن و حدیث میں وہ شیعوں کے ہاں بھی ہیں، سنیوں کے میں، ان کا کوئی حل کرنا، جسم سے بھی پاک ماننا، الفاظ کا بھی انکار نہیں کرنا، ان کی کوئی مناسب تعویل کرنی۔ اگر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو مطلب ہماری نگرانی میں، میری طرف سے وہی آتی رہے گی، میرے حکم کے مطابق کشتی سے بناتا رہے، ورنہ کوئی ایسی آنکھیں نہیں کہ اللہ ان سے دیکھ رہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اور وہ دونوں ایک ہی طرح اللہ کو مار رہے ہیں، صرف جھگڑا ہے کہ ملنا نہیں، ایک دوسرے سے بدنام کرنا۔ میں نے اکثر شیعہ دوستوں سے سنا، کہتے ہیں سنی کہتے ہیں والخیر شر والخیر شر خیر شر من اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں توبہ توبہ، کہتے ہیں نیکی بدی خدا کی طرف سے، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، اللہ کے عدل کے منکر ہیں۔ بھائی کوئی مسلمان اللہ کے عدل کا منکر ہو سکتا؟ یہ آپ نے 3 اصول دین کے ساتھ بنا، عدل اور امامت، عدل کے سب قائل ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے قائم بالقسط، میں عدل پر قائم ہوں، کوئی بات میری ظلم والی نہیں، کون اس کا منکر ہو سکتا؟ اب خیر و شر، یا علماء صاحب بیٹھے ہیں، آپ اصول کافی نکال لیں، وہاں ایک باب ہے جس کا عنوان ہی ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، بالکل یہی لفظ ہے، کافی میں ہے، جو چوٹی کی کتابیں ہیں۔ کون سی بات سنیوں نے الگ کر دی؟ ورنہ باقی یہ مانا جو نا کہ اللہ کرواتا، اس پر بالکل نفرین ہے، برات ہے اس سے۔ سنی کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، توبہ توبہ، جو گناہ کرتا ہے وہ خود مرہون ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، وضاحت کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو لوگوں نے بے بس کر دیا اور وہ ان کو روک نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرنے دینا چاہتا، انسان کو مجبور بنا کے رکھتا، تو کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا، مگر اس نے چونکہ خود آزادی دی کہ تمہیں میں نے فعل مختار بنایا، اما شاکرا و اما کفورا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے نہ شکرا۔ تو یہ جو خیر و شر اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اختیار اللہ کی طرف سے میرا، میں اگر برائی کرتے گالی دیتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے طاقت نہ دے گی چیز بولنے کی، میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں؟ اور اگر نیکی کرتا ہوں، یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے، آگے استعمال بندے کا اپنا۔ سنی بھی یہی کہ وہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کرواتا، ایسا اس کا کوئی عقیدہ نہیں، اختیار اللہ کی طرف سے ہے، اس کے قابو میں ہے۔ اب اگر برائی کوئی شخص کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا اصول تخلیہ، کہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، نولی ما تولی، جدھر کو وہ دفع ہونا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، روکتا نہیں۔ روکنا چاہے روک سکتا، وہ کہتا ہے اگر میں چاہوں ساری دنیا کو ولی بنا دوں، مگر پھر اختیار کیا ہوگا، امتحان کا کیا بنے گا؟ میں نے چھٹی دے رکھی، تو جدھر جانا چاہتا ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے توفیق ساتھی بن جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، نیکی میں توفیق دیتا ہے، بدی میں صرف یہ کہ اس سے اگر وہ ہو جاتا کہ کرتا ہے تو کر رہے، پھر انجام تو دیکھ لے گا۔ یہ معنی ہے خیر شر میں اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی اور بدی دونوں کے لیے اختیار جو ملا ہوا نا، یہ ہم نے اللہ سے چھین لی نہیں، یا نہ اس کو بے بس کر دیا۔ وہ نیک و بد دونوں کو چاہے تو جکڑ کے رکھ سکتا اگرچہ ایسا کرتا